نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں بیوی کے پاس جانا کیسا ہے؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کے کیا کیا فائدے ہیں؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے فضائل و برکات کیا کیا ہے؟ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ماہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 ایسے فائدے ہیں جنہیں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ ماہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 ایسے فائدوں کے متعلق لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس مہینے میں ہم بستری نہیں کر پاتے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں مردوں بشمول عورتوں کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ افطاری اور سحری کے انتظامات، فرض اور نفل نماز، تراویح کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی وجہ سے ہر انسان کا ٹائم کو مینج کرنا بڑا ٹف ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر انسان نیند پوری نہ ہونے کی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں، کیونکہ تھکاوٹ ہوتی ہے اور ہر مرد اور عورت کو یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی اس مہینے میں برستی رحمتوں اور انعامات کو سمیٹا جائے۔ 80 سے 90% لوگ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے مصروفیات کی وجہ سے ہم بستری نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے۔ یعنی کہ رمضان کے مہینے میں صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔ یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا گیا ہے، کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، مگر یہ کام یعنی ہم بستری آپ رات کے وقت کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان میں افطاری کے بعد سے لے کر سحری کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز اور حلال ہے۔ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رمضان میں بیوی سے ہم بستری کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کا بار بار اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کے 3 بڑے فائدوں میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے، دل میں ایک نئی تازگی، ایمان میں نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کا جو پانی ہے، جس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس پانی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ واضح ہوا کہ اللہ کے ولی جن کی اولادیں بھی نیک ہوا کرتی تھی اور ابھی بھی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہے، ان کا ایمان ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس مخصوص پانی کو نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس پانی میں نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے۔ اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہی عبادت کے ذریعے سے اس پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک امید ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کے 3 بڑے فائدوں میں سے
دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان میں ہم بستری کرنے سے شیطان کی شرارت سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان خلوت گاہ میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات عورت کے شکم میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے، بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھی جاتی ہے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو جلد سے جلد اس کے کان میں اذان دے دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، تب بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ غلط نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ تو اسی لیے وہاں پر جو حضرات موجود ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی بہکانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان سے شیطان کافی حد تک دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اذان دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی جب خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی اور بتایا کہ اس کمرے میں جانے سے پہلے جہاں آپ مباشرت کرتے ہیں اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کے 3 بڑے فائدوں میں سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم بستری کرنے کا 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے اور ہم بستری کرنا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میاں بیوی ہم بستری کریں کیا ان کو ثواب بھی دیا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر وہ زنا کرے تب ان کو کیا عذاب نہیں دیا جاتا؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم بستری کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جب ہم بستری کی جائے تو 70 گنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔